مسان کی رانی کون ہے؟ مسان کی رانی کس دیوی کا روپ ہے اور مسان کی رانی کو عاملین کیسے جگاتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کب، کہاں اور کیسے کرتے ہیں؟ مسان کی رانی کو خون کی رانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو خون بہت پسند ہے اور ہندوستان میں مسان کی رانی کا جو زور شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج تک مسان کی رانی کے زیر آسیب، زیر اثر وہ کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ یہ اپنا مسکن بناتی ہے اور وہ عاملین کہاں ہوتے ہیں اور کس طرح مسان کی رانی کی حاضری کرتے ہیں؟ ہم بتائیں گے آپ کو کہ رجت کیا ہوتی ہے، رجت کی علامتیں کیا ہیں اور رجت کن کن طریقوں پہ ہوتی ہے اور رجت سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے اور رجت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ رجت کا شکار ہو چکے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو رجت سے نکالیں؟ کیا اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے؟ کیا ہمیں رجت سے نکلنے کے لیے کسی مرشد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہم بتائیں گے آپ کو رجت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اور اپنے ساتھ جو لوگ میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں ان سب کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً مجھے آپ لوگوں کو انتظار کروانا پڑا، آپ لوگوں نے بہت بے چینی کے ساتھ، بے صبری کے ساتھ میری ویڈیوز کا انتظار کیا اور انتظار کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا انتظار کرتے ہیں میری ویڈیوز کا کہ میرے کمنٹس میں بار بار مجھے کہتے ہیں کہ نئی ویڈیو کب آئے گی، نئی ویڈیو کب آئے گی۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے سنتے رہیں اور میں سناتا رہوں، لیکن بات وقت کی بھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ڈیوٹیاں جو میرے ذمے میرے بزرگوں نے لگائی ہیں میں اس کو لے کر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوں، میرے معاملات بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی میں موجود ہوتا ہوں۔ آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں ان کے بھی علاج و معالجے کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرا اپنا بھی کلینک ہوتا ہے۔ اب کلینک کی ٹائمنگ ظاہر سی بات ہے میں 2 ٹائم کلینک پہ بھی اپنے دیتا ہوں مریضوں کو، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بھی مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے بھی جڑا رہتا ہوں، تو وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پاتا۔ پھر بھی میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے وقت نکالا اور میں نے سوچا کہ اب میں میتھولوجی پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص لے کر آؤں۔ ظاہر سی بات ہے میرا کانٹینٹس جو ہے اور جو میری ویڈیوز ہیں وہ سب سے یونیک ہیں۔ میری نالج دی ہوئی آپ کو، میری بتائی ہوئی باتیں آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملیں گی اور آپ کو وہ باتیں کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی۔ ہاں البتہ لوگ مجھے ضرور فالو کریں اور میرا کانٹینٹ لیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کی حقیقت کو پہلے وہ لوگ سمجھ لیں، کیونکہ جو چیز ہم بیان کرتے ہیں اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم جس رستے پہ چلتے ہیں نا، اس رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اس رستے کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ میاں حضور کے ساتھ میں 98 سے اس سفر میں شامل ہوا، یعنی کہ جب میری عمر 17 برس کی تھی میں نے اس وقت راہ سلوک میں قدم رکھا، جب میں 17 سال کا تھا۔ میاں حضور کی زیر ہی نگرانی، میاں حضور کے زیر سرپرستی میں نے فرسٹ اسٹیپ اپنا پہلا قدم 98 میں اٹھایا، اور 2006 تک جب میاں حضور نے میری ایک منزل کمپلیٹ ہوئی، یعنی کہ 98 سے لے کے 2005 تک یا 6 تک، مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن 2005 تک کی بات ہے شاید۔ 2005 میں پھر میاں حضور نے جو میرے ساتھ وہ معاملات تھے جو میں نے اکیلے کمرے میں کیے،
اکیلے گھر میں کہ یہاں تک کہ ہمیں گھر میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. لوگ تو اب اس فیلڈ میں آئے اور الحمدللہ میں تو شادی سے پہلے جو میری کھیلنے کودنے کے دن تھی میاں حضور نے مجھے اپنے گھر سے الگ کر دیا تھا. یہاں تک کہ میں نہ گھر میں کھاتا تھا نہ پیتا تھا, کچھ نہیں, صرف کارخانے میں رہا کرتا تھا. وہاں میاں حضور نے جو تعلیمات مجھے دی ہوئی تھیں, میں اس عملیات کی دنیا میں غوطہ زن تھا. وہیں معاملات تھے میرے, باقاعدہ حاضر چیزیں ہوا کرتی تھی, سب کچھ رکھا کرتے تھے. کہ جب ہماری شادی 2005-2006 میں ہوئی تھی, اس وقت پھر میاں حضور نے مجھے بلا کر مجھ سے کہا تھا کہ اب تم یہ حاضریوں کے جو عمل ہیں, جن چیزوں کو تم نے اپنے پاس بنفس و نفیس رکھا ہوا ہے, جو تم لوگوں کو یہ تماشے دکھاتے پھرتے ہو, اس کو بند کر دو, اس کو ختم کر دو. اب وقت ہو چکا ہے کہ تم سلسلے کے ذکر و اذکار کی طرف آؤ. تو بس وہ وقت تھا کہ ہم نے سلسلے کو, اس چیپٹر کو کلوز کیا, اور کلوز کرنے کے بعد 2005 میں پھر ہم سلسلے کے ذکر و اذکار کی طرف آئے. پھر میاں حضور نے ہمیں خاندان قادریہ کے ذکر غوثی عطا فرمایا, مراقبہ غوثی عطا فرمایا, اور پھر تمام سلاسل کے ذکروں کی اجازت دی. اور پھر میاں حضور نے ذکر و اذکار کی تربیت دی, اور پھر تقریباً سالوں میں پھر وہ ذکر ریاضت کروائی, محنت کروائی, اور الحمدللہ پھر وہ سلاسل کا جو فیض چلتا رہا وہ آج تک رہا. بس مجھے افسوس اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت لیٹ ملا, اور یہ سلسلہ میں نے بہت لیٹ شروع کیا. میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ یہ طاہر ندیم قادری صاحب اور میرے ساتھ جو نویر اور سمیر ہیں ان کو جاتا ہے, کہ ان کی بضد کی وجہ سے پھر میں نے یہ ویڈیو بنا کر اور پھر لوگوں میں اپلوڈ کرنا شروع کری, اور اس کا فیض پھر دنیا بھر میں پھیلنے لگا. جب میری پہلی ویڈیو آئی میاں حضور بہت خوش ہوئے, تو میاں حضور نے پھر مجھے اس چیز کی باقاعدہ طور پہ اجازت دی, اور کہا کہ تم اب وہ سلاسل کے ہمارے اسباق جو ہیں, جن کا تعلق علم العادات سے ہے, جن کا تعلق میتھولوجی سے ہے, جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہے, جن کا تعلق ہمارے سلسلوں کے ذکر و اذکار سے ہے, اب تم وہ لوگوں میں آہستہ آہستہ رائج کرو اور لوگوں کی اس طریقے سے تربیت کرنا شروع کرو. جب میاں حضور کا یہ فرمانا تھا تو ظاہر سی بات ہے پھر بوجھ اور بڑھ گیا. پھر ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پہ کلاسز کا آغاز کیا. پھر میں نے کلاسز لینا شروع کی, اور جو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس راستے میں وہی یہ چیزیں بتائے جو اس چیز کے راستے سے گزر چکا ہو. مسان کی رانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کالی دیوی کا ایک روپ ہے, اور یہ کالی دیوی کا وہ روپ ہے جب وہ اپنے قہر میں آتی ہے, غصے میں آتی ہے, اپنے جنون کی کیفیت میں آتی ہے, تب یہ اپنا وہ روپ دھارتی ہے. لیکن مسان کی رانی کا لوگوں نے نام تو سنا ہے لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسان کی رانی کی اصل حقیقت ہے کیا, اور مسان کی رانی کا عمل کہاں کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جہاں پہ مسان بنے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کی چتائیں جلائی جاتی ہیں, وہاں کا جو ارد گرد کا ایریا ہوتا ہے, یعنی کہ 40 قدم آپ کے دائیں, 40 قدم آپ کے بائیں, 40 قدم آپ کے آگے, 40 قدم آپ کے پیچھے, بیچ کے اندر ہوتا ہے مسان. اچھا, جب کوئی عاملین حضرات جب کوئی مسان کی رانی کو جگانے کے لیے چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس عامل کا مرنے کا انتظار کرتا ہے جو باقاعدہ گرو ہوتا ہے ان کا, جو یہ جادو جانتا ہے, جو یہ کام کرتا ہے. جب وہ مرتا ہے, جب اس کی چتا کو جلانے کے لیے مسان کے اندر لایا جاتا ہے, تو ایک تو وہ ہوتی ہے جو اس نے اپنی دنیا کے اندر اس پہ محنت و مشقت کی ہوتی ہے, یعنی کہ اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کچھ اعمال کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے. ایک تو وہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں. دوسری قوت اس عامل شیطان کی جو اپنے اندر سے ہی وہ اخراج ہوئی, اس نے ایک صورت اختیار کی. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس نے ان دیویوں کے ان روپوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کیے جو ہر مذہب میں حرام ہے.
دنیا کے ہر مذاہب میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، جب وہ جادوگر مرتا ہے نا، پھر اس کے بعد جب اس کی چتا کو جلایا جاتا ہے، پھر وہ جو عامل ہوتا ہے، پھر وہ جب مسان کی رانی کو حاضر کرتا ہے تو وہ 40 قدم سے وہ عمل پڑھنا شروع کرتا ہے۔ کون سا؟ مسان کی رانی کا۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ جیسے کال کالی مسان کی رانی تجھ کو بلاؤں آدھی رات، اس طریقے سے جو اس کے عملیات ہوتے ہیں نا، یہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بتایا آپ کو، لیکن میں پورا نہیں بتانا چاہتا۔ تو لوگ 40 قدم جب مسان رہ جاتا ہے نا، پہلے 40 قدم پورے ناپتے ہیں، اس کے بعد 40 قدم کے بعد اس مسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ جب چتا جل رہی ہوتی ہے تو یہ جو عامل ہوتے ہیں جو مسان کی رانی کو حاضر کرتے ہیں، وہ اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ پوری چتا جل جاتی ہے، چتا جلنے کے بعد جب وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے، چتا جب پوری مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کی تپش تھوڑی بہت رہتی ہے، جب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ اس چتا کے قریب جا کر اس کی راکھ کو اٹھا کر اس کی راکھ کو جمع کرتا ہے، اور پھر کچی مٹی لیتا ہے، جو چکنی مٹی ہوتی ہے نا، پھر چکنی مٹی سے جو وہ پتلا بناتا ہے۔ پتلا بنانے کے بعد چکنی مٹی اور راکھ ان دونوں کو ملا کے نا پتلا بناتا ہے۔ پتلا بنانے کے بعد پھر وہ اسی 40 قدم کا جو آتا ہوتا ہے، پھر اسی قدم پہ پہنچتا ہے، اور اسی قدم پہ بیٹھ کر پھر وہ اس پتلے کو رکھ کے پھر وہ اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے۔ جب وہ اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے نا، اچھا، ایک وہ چیزیں جو اس کی زندگی میں آزاد ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی حاضر کرتا ہے، اس کی شیطانی قوت کو بھی بلاتا ہے، اور پھر مسان کی رانی کو بلاتا ہے۔ پھر وہ مسان کی رانی کو جب وہ حاضر کرتا ہے نا، پھر اس پتلے کے اندر سے نا خون آنے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے، جو وہ آنکھیں بناتا ہے، پھر وہ اس کی حاضری ہوتی ہے۔ اب یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا، عامل جو مسان کی رانی کا جو عامل ہوتا ہے نا، وہ کسی چھت کے نیچے نہیں آتا گھر کی، وہ کھولی میں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کھلی جگہ پر ہی رہے گا۔ وہ یا تو اب تو خیر مسان کی رانی کے عامل نہ تو ہندوستان میں ہوں گے اب، نہ خیر پاکستان میں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو شادی اور نادر کوئی ایک آدھ ہوا تو ہوا، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا، کیونکہ یہ بات میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سن 1978 کی بات ہے، جب میں حضور کو ایک ملا تھا مسان کی رانی کا عامل۔ یہ ساری باتیں اس نے بتائی تھیں میں حضور کو۔ میں آپ کو ہر ایک وہ چیز بتاؤں گا میتھولوجی میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور جو میں نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ عامل جو ہوتا ہے پھر وہ اس جگہ پہ پورا مکمل کرے گا اپنا عمل کو۔ اچھا، یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب 3 دن کے عمل کے اندر اس نے اس جو عامل مرا تھا اس کے ہمزاد کو بھی بلایا، اس کے ساتھ رہنے والی شیاطین کو بھی بلایا۔ جب اس کی ساری قوت ایک جگہ منجمد ہو گئی، ایک اس عامل کی بھی اپنی شیطانی قوتیں تھیں، پھر یہ ساری قوتیں ملی، تو اس کے بعد پھر مسان کی رانی کا حاضرات ہوتی ہے، اس مسان کی رانی کی آمد ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے قول و قرار کرتا ہے، اور قول و قرار کرنے کے بعد پھر اس کا کام ہی انتقام ہوتا ہے۔ پھر وہ اچھے کام کرنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کرتا، پھر وہ اس کا انتقام لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عامل اس کا جب کام کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے جو شیاطین عملات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عام لوگوں کی جو چتائیں ہوتی ہیں نا، ان کے بھی جو حمزات ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب مسان میں جب کسی چتا کو جلایا جاتا ہے نا، تو اس کے جو 40 قدم کا جو آتا ہوتا ہے نا، اس کا جو حمزات ہوتا ہے نا، وہ 40 قدم کے آتے میں رہتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا، کیونکہ ان کی بھی اپنی مختلف پڑھائیاں ہوتی ہیں ہندوؤں کی بھی، کہ جو اپنے ہندو پڑھائی کرنے کے بعد ایک دائرہ کے بناتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ دائرہ اس وقت بنایا جاتا ہے کہ جب چتا بنانا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ جب مسان بنانا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ یہ صرف ابتدائی دور میں ہوتا ہے۔ یہ تو بات میں سمجھتا ہوں ہندوؤں کو بھی نہیں پتہ ہوگی یہ بات، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی جگہ کو انتخاب کیا جاتا ہے نا کہ اس جگہ پہ مسان بنایا جائے گا یا اس جگہ پہ مسان بنایا جاتا ہے، تو اس کو مسان بنانے کے لیے جو نا پہلے جو ان کے جو گرو ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ پورے 1 مہینے کی 2 مہینے کی پوری ریاضت کر کے اس جگہ کو پورے آتے کو باندھتے تھے، اور اس کے اندر وہ دریا کا پانی بھی لیتے تھے، سمندر کا پانی بھی لیتے تھے، کنویں کا پانی بھی لیتے تھے۔ اب ان کو کوئی جگہ کو باندھنا ہے، اس کے بعد انہوں نے پورا ایک لوٹے کے اندر پانی بھر کے 40 قدم پورے گن کے پورا آتے میں پورا باندھتے تھے۔ وہ حصہ باندھنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ وہاں چاروں کونے پہ پڑھائیاں کرتے تھے، چاروں کونے پہ پڑھائیاں کرنے کے بعد پھر اس کی وہاں سے مٹی کو اٹھا کے پھر بیچ میں لا کے رکھتے تھے، پھر وہاں پہ چتا بنانے کے لیے پوری جگہ بنائی جاتی تھی۔ اچھا، یہ کام صرف ابتدائی دور میں ہوتا تھا۔
اگر میں یہ بات کرتا ہوں آج سے 50 سال 100 سال پہلے کی یا 150 سال پہلے کی، میں اس وقت کی تاریخ بتا رہا ہوں. اب بھی ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے جو آصف، جو بری آتمائیں جو پیچھے لگ جاتی ہیں، اس کے سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ چتائیں جلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب کوئی ناپاکی کی حالت میں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے یا وہ شخص وہاں سے گزرتا ہے، وہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے یہ بات. اچھا، مجھے تمام باتیں پتہ ہیں. مجھے ہندوؤں کے متعلق اس عملیات کی دنیا کے مطابق اتنا کچھ پتہ ہے کہ جتنی آپ کی سوچ ہوگی، اور میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. میں آئی بس سمجھ میں. جب وہ 40 قدم پورا آتا باندھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد پھر جب وہاں پہ جب وہ چتاؤں کو جلاتے ہیں، جو ان کے ہمزاد ہوتے ہیں نا، وہ 40 قدم سے باہر نہیں نکلتے. اچھا، باہر پھر ان کو باقاعدہ طور پہ پڑھائی کے ذریعے نکالتے ہیں. جو پنڈت ہوتے ہیں، جو ان کے گرو ہوتے ہیں، جن لوگوں نے اگور لیا ہوا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ ان کو پڑھائیوں کے ذریعے 40 قدم بعد نکالتے ہیں، پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے جا کے پھر وہ لوگوں کو علاج کرتے ہیں. جو بھی ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم مسان کی رانی کی بات کر رہے تھے. مسان کی رانی باقاعدہ 40 قدم پیچھے ہٹ کے جو دائرہ ان کو بنایا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ کام ہوتا ہے. پھر وہاں پہ مسان کی رانی کی جو حاضری ہوتی ہے نا، اس پتلے میں سے خون آنے لگتا ہے آنکھوں سے. آئی بات سمجھ میں. اچھا، وہ جو مسان کی رانی کی جب حاضری ہوتی ہے نا، وہ اس پتلے کے اندر باقاعدہ طور پہ حرکت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور جب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سے کھولو قرار ہوتا ہے، اس سے معاہدہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اچانک سے کالی آ گئے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی سامنے کالی آ گئی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف اس پتلے کے اندر ہوتا ہے. حاضریاں جو ہوتی ہیں نا میتھولوجی کے اندر یا علم اہل حنوت جو کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، علم اہل حنوت کے اندر جو حاضری کرتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ، یہ پھر کسی نہ کسی چیز کی مدد لیتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. آئی بات سمجھ میں. جب اس کے اندر وہ چیز کو حاضر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا قول و قرار معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا وجود چھوڑ کر اپنے اصلی وجود کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں. جب وہ پتلے سے اپنے اصل وجود کی طرف لوٹتے ہیں نا، پھر وہ پتلا نیچے گر جاتا ہے، پھر پتلا وہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر اصل چیز وہی ہوتی ہے جو سامنے موجود ہوتی ہے. پھر وہ اس کا جو قول و قرار معاہدہ ہوتا ہے، 12 سال کا ہو، 14 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، پھر وہ دیوی اس کے ساتھ رہتی ہے، مسان کی رانی. پھر وہ لوگوں کے کام کرتا ہے. اب یہ تو آ گیا اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کار جو میں نے سمجھایا، جو میں نے بتایا. اچھا، اس کے ساتھ صرف پتلے ہی رکھ کے نہیں بیٹھ جاتے، اس کا باقاعدہ پورا سامان ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اس کے سامان کے اندر سندور ہوتا ہے، ناریل ہوتا ہے، کچا پان ہوتا ہے، لونگ ہوتی ہے، الائچی ہوتی ہے، سندور ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. پھر ان چیزوں کی باقاعدہ طور پہ سامان رکھ کے، پھر بیچ میں پتلا رکھ کے، اور پھر پھول رکھ کر، اور پھر باقاعدہ طور پہ چراغ جلا کر پھر یہ کام کیا جاتا ہے. میں نے صرف مختصر آپ کو سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ مسان کی رانی ہے کیا. پھر اچھا، یہ تو مسان کی رانی سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا ہے، اور اس کو حاضر کرنے کا بھی بتا دیا کہ عاملین اس کو کس طریقے سے حاضر کرتے ہیں. اب میں مسان کی رانی کے جس کے اوپر چوٹ ماری جاتی ہے اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جس کے اوپر مسان کی رانی کا عمل کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً اس کو ہلاکت کے لیے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جدائی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں اور یہ ہو جائے، گھر میں نااتفاقیاں ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں. نہیں جی، یہ صرف ہلاکت کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس کی ابتدائی دور کے اندر جو علامتیں ہوتی ہیں نا، گھر کے اندر جس شخص کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کے گھر کے اندر مسان کی جو راکھ ہوتی ہے نا وہ ملتی ہے. اچھا، مسان کی راکھ اور اس کے بیڈ میں، اس کے کمرے میں سے صرف ہفتے میں 2 دن ملے گی اس کو. ایک ہفتے کے دن ملے گی یا ایک منگل کے دن ملے گی. یہ اس کی خاص نشانیاں ہیں. اگر جمعے کے دن ملے تو یہ عمل نہیں ہوگا. ہفتے کے دن اتوار کے دن ملے تو یہ عمل نہیں ہوگا. پیر کے دن کچھ راکھ یا کچھ ملے تو وہ عمل نہیں ہوگا. لیکن ہفتہ اور منگل کے دن اگر ملے اس کے بیڈ پہ سے، اس کے کپڑوں میں سے، اس کی رکھی ہوئی چیزوں میں سے، تو پھر اس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس بندے کے اندر سے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چیز جلائی جاتی ہے، آئی بات سمجھ میں، جیسے کسی لکڑی کو جلایا ہو یا کسی ایسی چیز کو جلانے سے کوئی اگر بدبو پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی بدبو اس کے جسم کے اندر سے آنے شروع ہو جاتی ہے. جب ایسی اسمیل آنے شروع ہو تو سب سے پہلے وہ بندہ شخص کام یہ کرے کہ وہ سمندر جا کے نا غوطہ زن ہو.
آئی بس سمجھ میں؟ سمندر میں جا کے وہ نہا لے 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 7 دفعہ یا 8-10 دفعہ، جتنی دفعہ بھی چاہے وہ وہاں پہ جا کے غسل کر لے، یا بہتے نہر میں کر لے، یا بہتے دریا میں غسل کر لے۔ جب اس کو ایسی اسمیل آنے شروع ہو، اسی وقت جا کے دریا میں غسل کر لے، نہر میں غسل کر لے، یا سمندر میں غسل کر لے۔ اس کے بعد پھر وہ جو بیسن کے لڈو ہوتے ہیں نا، بیسن کے لڈو، ایک تو موتی چور کے ہوتے ہیں، ایک بیسن کے لڈو بنائے جاتے ہیں۔ 3 عدد بیسن کے لڈو لیں، آئی بس ہم نے، اور ایک دودھ کا گلاس لیں، اور ایک پانی کا گلاس لیں، اور ایک شربت کا گلاس لیں۔ یہ 4 چیزیں رکھیں، اور یہ 4 چیزیں رکھنے کے بعد تقریباً 360 مرتبہ، کیا 360 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اس پہ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد ہمارے سلاسل کے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فاتحہ دیں اور ان کو اس کا اصال کریں۔ ان کا اصال کرنے کے بعد پھر اچھا اب کرنا یہ ہے کہ 3 لڈو جو مٹی کے کٹوری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ دودھ کا گلاس، شربت کا گلاس اور پانی کا گلاس، یہ چاروں چیزیں لے کر آپ یا تو اس جگہ پہ رکھ دیں اس کو کہ جہاں پہ چتا جلائی جاتی ہے، یہاں پہ مسان قریب ہوتا ہے، 40 قدم پہلے، یعنی کہ جس جگہ مسان جلایا جاتا ہے 40 قدم پہلے کہیں بھی رکھ دیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اگر وہاں نہیں رکھ سکتے تو کھلی جگہ پہ رکھ دیں، کھلے میدان میں رکھ دیں، جھاڑیوں میں رکھ دیں، یا پھر قبرستان میں کہیں رکھ دیں۔ اس کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، آپ نے فاتحہ دے کے بعد رکھ دینا ہے جا کے۔ اس کے بعد آپ سے یہ چیز دور ہو جائے گی، اسی وقت دور ہو جائے گی۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں رکھ دیتے ہیں، آئی بس سمجھ، 3 دن کے بعد پھر وہ چیز اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے، وہ چیز حاضر ہوتے ہے، وہ چیز اس چیز کو لے جاتی ہے۔ آئی بس سمجھ، ہم نے تو اسی طریقے سے کیا تھا، وہاں پہ رکھ دیا تھا، رکھنے کے بعد وہ چیز پھر وہاں سے چلے گئی تھی لے کر۔ اگر آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو 3 دن تک اس کو بند کر لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ جب 3 دن کے بعد وہ چیز لے جائے اس کو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لے کے جائے، آپ کے پاس موجود ہو، تو پھر آپ اس کو کہیں جھاڑیوں میں رکھ دیں، یا مسان کی جگہ پہ رکھ دیں، یا پھر قبرستان میں رکھ دیں، یہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کم سے کم 70 مرتبہ سورہ قریش لازمی اپنے گھر میں پڑھنا شروع کریں، تو ان تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رجت۔ رجت کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ رجت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو رجت بیسیکلی کسی بھی چیز کو اجازت کے بغیر پڑھنا، اور ایک ایسی تعداد میں پڑھنا کہ عامل جب اس کو پڑھ رہا ہو، پڑھنے کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد عاملین جنات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کوئی شخص بغیر اجازت سے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ عمل کا تکرار کر رہا ہوتا ہے مستقل، جب تکرار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس سے جو اس کے ارد گرد جو عاملین ہوتے ہیں، جادوگر جنات ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر وہ اس عاملین کو تنگ اور پریشان کرنے کے لیے اس کو حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم رجت کہتے ہیں۔ اچھا بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن پاک کوئی قرآن کی صورت پڑھتا ہے تو اس کو رجت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھو اللہ کا کلام پڑھنے سے رجت نہیں ہوتی ہے، یہ بات تو صحیح ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے۔ آپ اس کو جتنا چاہے پڑھ لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں کلام پڑھنے سے نہیں وہ ہوتی ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ آپ جتنا قرآن پاک پڑھیں آپ کو رجت نہیں ہوگی، لیکن ایک خاص طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے رجت۔ رجت ہوئی کس وجہ سے ہے کہ آپ کے پڑھنے سے کسی شیاطین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے نا، اور جب باطل مٹتا ہے تو وہ ہر قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب ہر قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان رجت کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا اب جو لوگ اس کو اجازت سے پڑھتے ہیں، جو سلاسل کی اجازت ہوتی ہے، اس اجازت کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کو اجازت دیتا ہے اس کی توجہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ان کے بزرگوں کی بھی توجہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب جب
انسان جب توجہ کے ریاضت کے ساتھ اجازت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے پڑھنے سے بھی کسی بھی جنات کو شیاطین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کے قریب نہیں آتا. اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اجازت اور وہ توجہ اس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان رجت سے بچ جاتا ہے. اجازت کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے باقاعدہ طور پہ. اجازت کے بارے میں تو بزرگان دین نے بڑا تفصیلی سمجھایا ہے کہ اجازت باقاعدہ ہے کیا، اور عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے، چلہ کرنے کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے. اچھا، بعض اوقات لوگوں کو رجت ان کتابوں سے بھی پڑھنے سے ہو جاتی ہے جن کتابوں کے اندر کچھ عملیات لکھے ہوتے ہیں، کسی ڈائجسٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی رسالے کے اندر کوئی عمل لکھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی اخبار کے اندر کوئی عمل لکھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کسی بھی غیر معیاری یا کسی بھی عاملین کی ویڈیو اٹھا کے اس میں دیکھ لیتے ہیں، وہ عمل کر لیتے ہیں، اس سے بھی رجت کا شکار ہو جاتا ہے انسان. ہمیشہ اجازت اس شخص سے لو آپ جو صاحب سلسلہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ جو صاحب اجازت ہو خود، اس سے اجازت لیں تو وہ بڑی کامل و مستند اجازت ہوتی ہے. اچھا، ہماری جو بھی اجازتیں ہیں وہ میاں حضور کی اجازتیں ہیں. ہماری جتنی بھی اجازتیں ہیں سب ہمارے خانوادی کی اجازتیں ہیں، ہماری ہی اجازتیں ہیں، ہمارے ہی خاندان کی اجازتیں ہیں. جو تمام علماء کرام و مفتیان نظام اور جتنے بھی میاں حضور کے شاگرد، جتنے بھی میاں حضور کے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، وہ سارے ہمارے ہی خاندان کی اجازتیں ہیں الحمدللہ. تو اس لیے جو سلاسل کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر رجت انسان شکار نہیں ہوتا. اچھا، جب انسان رجت کا شکار ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جو علامتیں پائی جاتی ہیں، جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو عاملین جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. سر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سن رہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے شدت کا درد اٹھتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر شدت کا درد اٹھتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کی آنکھوں میں اس جگہ پر نا، یعنی کہ آنکھوں کا جو یہ حصہ جو ہوتا ہے، یہاں پہ درد رہنے لگتا ہے اس کا ہلکا ہلکا سا. یہ اس کی ابتدائی حال بتا رہا ہوں جو رجت کا شکار ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد پھر اس کے جسم کے اندر آہستہ 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 حرارت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ بخار کی جیسی کیفیت رہنے لگتی ہے. پھر اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، اور پھر جسم ٹوٹنے کے بعد اس میں چڑچڑاہٹ پن پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس سے پڑھا نہیں جاتا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو نا بوجھ اتارنا، یعنی کہ تعداد پوری کرنا بس. تو یہ رجت کی شروع کی علامتوں میں سے علامت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی. جب کبھی ایسی علامتیں ہوں تو آپ سب سے پہلے صاحب مسند سے یا صاحب اجازت ہے اس کی اجازت لیں. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، رجت کو دور کرنے کے لیے جو لوگ رجت کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے سورہ قریش لاجواب ہے. سورہ قریش سے بہتر میں نے رجت کے معاملے میں اس کو ختم کرنے کے لیے میرا تجربہ جو میں نے کوئی کسی اور صورت کو نہیں پایا نہ دیکھا. ہر صورت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن سورہ قریش کا جو رجت کو یہ کاٹتی ہے نا، اس کے عمل کو جو ختم کرتی ہے، رجت کے جو تاثیر ہے اس کی، وہ سمجھ لیں کہ ایسی ہے جیسے ترنت کام کرتی ہے، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے رجت اس سے. انسان سورہ قریش پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ رجت اس کے پاس سے دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور تمام شیاطین اس کے جسم سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ کم سے کم 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد پھر کوئی بھی عمل کریں گے تو رجت کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عمل کی اجازت لینا ضروری ہے. اب میں سمجھتا ہوں علامتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، رجت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کا میں نے طریقہ کار بھی بتا دیا. اچھا، بعض اوقات لوگ ایک عمل کے ساتھ ساتھ کئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نعت علی بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل بھی پڑھ رہے ہیں، یاسین بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ قریش بھی کر رہے ہیں، حزب البیت بھی پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کا عمل بھی کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں آپ اجازت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو رجت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ باقاعدہ بزرگوں کی توجہ اور اس کی اجازتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اس میں رجت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی.
اب مجھے اجازت دیجیے اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔